بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم والأول الفعل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے کلمے کی تعریف کی ہے. کیا کہ جی مصنف رحمہ اللہ نے پہلے کلمے کی تعریف کی ہے، اس کے بعد کلمے کی تقسیم کی ہے. اس کے بعد کلمے کی تقسیم کی ہے. کلمہ تین قسم ہے. کون سا؟ کلمہ تین قسم ہے، اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے. اسم فعل حرف. کون؟ اسم فعل حرف. اب مصنف علیہ الرحمہ دلیل حصر بیان کرتے ہیں. اب مصنف علیہ الرحمہ دلیل حصر بیان کرتے کہ ہیں کلمہ تین قسموں میں بند کیوں ہے. کیا کہ اب مصنف علیہ الرحمہ دلیل حصر بیان کرتے ہیں کہ کلمہ تین قسموں میں بند کیوں ہے. اب مصنف علیہ الرحمہ دلیل حصر بیان کرتے ہیں کہ کلمہ تین قسموں میں دلیل حصر کا مطلب ہے بھی آ شاید دے وچ بند کیتی ہے دی وجہ تو دلیل سنیں. مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس لیے کہ کلمہ یا تو فی نفسہا معنی پر دلالت کرے گا یا فی نفسہا معنی پر دلالت نہیں کرے گا. کلمے کے دو قسمیں ہوں گی، یا کلمہ فی نفسہا معنی کے دلالت کرے گا، اونچی آخرت غالب آگے سارے، یا کلمہ فی نفسہا معنی پر دلالت کرے گا یا فی نفسہا معنی پر دلالت نہیں کرے گا. اگر کلمہ فی نفسہا معنی پر دلالت نہ کرے، ثانی یہ ہے او بین استور کلمہ فی نفسہا معنی پر دلالت نہ کرے تو یہ کلمہ حرف ہے. یہ کلمہ یہ ہاں جی اگر کلمہ فی نفسہا پر دلالت نہ فی نفسہا معنی پر دلالت نہ کرے تو یہ کلمہ حرف ہے. اول اگر کلمہ فی نفسہا معنی پر دلالت کرے تو پھر دو حال سے خالی نہیں. اگر کلمہ فی نفسہا معنی پر دلالت کرے تو پھر دو حال سے خالی نہیں. یا تو وہ معنی مقترن ہوگا تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ یا مقترن نہیں ہوگا. جی اگر کلمہ فی نفسہا معنی پر دلالت کرے تو پھر دو حال سے خالی نہیں کہ وہ معنی یا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہوگا یا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہیں ہوگا. الثانی کلمہ فی نفسہا معنی پر دلالت کرے اور وہ معنی آزمینہ ثلاثہ میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو تو یہ کلمہ اسم ہے. ہاں جی اگر کلمہ معنی فی نفسہا معنی پر دلالت کرے اور وہ تینوں زمانوں میں سے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو تو وہ کلمہ اسم ہے. یہ کلمہ اسم ہے. اول کیا مطلب اگر وہ کہ کلمہ فی نفسہا معنی پر دلالت کرے اور وہ معنی آزمینہ ثلاثہ میں سے کسی کے ساتھ مقترن ہو تو یہ کلمہ فعل ہے. یہ تو چوتھا احتمال ہی کو نہیں، چوتھا اس واسطے باندھے تین ہے. جی
اگر وہ کلمہ فی نفسہا معنی فی نفسہا پر دلالت کرے اور وہ کلمہ وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہو تو وہ کلمہ فعل ہے، وہ کلمہ فعل ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے کلمے کو کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اب وجہ اثر بیان کرتے ہیں۔ اب وجہ اثر بیان کرتے ہیں کہ کلمہ یا دلالت کرے گا فی نفسہا معنی پر یا فی نفسہا معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ اگر کلمہ فی نفسہا بقلم خود بخود ہو، فی نفسہا معنی پر دلالت نہ کرے تو یہ کلمہ حرف ہے، اور اگر کلمہ فی نفسہا معنی پر دلالت کرے تو پھر 2 صورتیں ہیں، وہ معنی آزمینہ ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن ہے یا مقترن نہیں ہے۔ اگر کلمہ معنی پر فی نفسہا دلالت کرے اور وہ معنی 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو تو یہ کلمہ اسم ہے، یہ کلمہ اسم ہے۔ اور اگر کلمہ فی نفسہا معنی پر دلالت کرے اور وہ معنی ازمینہ ثلاثہ میں سے کسی کے ساتھ مقترن ہو تو یہ کلمہ فعل ہے، یہ کلمہ سمجھ آ گئی؟ لِأَنَّهَا اس لیے کہ من کریے اس لیے کہ کلمہ یا یہ کہ دلالت کرے گا، دلالت لکھی ہو، دلالت لفظ ہونا لفظ کا اس حیثیت کے ساتھ کہ لازم آ جائے لفظ کے علم سے لفظ کے معنی کا علم، یہ دلالت ہوتی ہے کہ کسی لفظ کا اس طرح ہونا کہ جب اس لفظ کا علم آئے تو اس کے معنی کا بھی، لفظ اکرام کا اس طرح ہونا کہ لفظ اکرام کا جب علم آئے تو اس وجود کا بھی علم آ جائے۔ اس لیے کہ کلمہ یا یہ کہ دلالت کرے گا معنی فی نفسہا یعنی معنی پر ایسا معنی جو ثابت ہے اس کی ذات میں، ایسا معنی جو ثابت ہے اس کی ذات میں، یا نہ یہ مطلب دلالت نہیں کرے گا، دلالت نہیں کرے گا۔ ثانی کون ثانی کرے کہ کلمہ وہ جو نہ دلالت کرے معنی پر فی نفسہا ثانی حرف ہے، جیسے من اور الا لکھے نا، اچھا جی، اور اول سے مراد کلمہ جو دلالت کرنے والا ہے معنی پر فی نفسہا اول یا یہ کہ مقترن ہوگا، کون اول آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ یا نا ثانی کون کلمہ جو دلالت کرے معنی پر فی نفسہا اور وہ آزمینہ ثلاثہ میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اور اول کون کلمہ جو دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفسہا اور وہ معنی مقترن ہے آزمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ تو اول فعل ہے، اول شابہ سے جی۔ اس لیے کہ کلمہ یا یہ کہ دلالت کرے گا معنی پر فی نفسہا یا نہیں، ثانی حرف، اور اول یا یہ کہ مقترن ہوگا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یا نہیں مقترن ہوگا، ثانی اسم اور اول فعل۔ اس لیے کہ کلمہ یا یہ
الکالمہ تو کلمہ کے کالمہ کالمہ یا یہ کہ دلالت کرے معنی کرے گا معنی پر فی نفسہا، یعنی ایسے معنی پر جو ثابت ہے اس کی ذات میں. جی ثانی حرف اور شرح جامی وچ اس مقام اتے بحث ہونی ہے حاصل محصول کی. بڑی اہم تے بڑی مشکل بحث بھی فی نفس آتے دلالت کرتا ہے تے فی نفس آتے دلالت نہیں کرتا. ایک ہی مطلب ہویا بھئی زید دا لفظ زید دا معنی ہے وہ شخص، من دا معنی ہے سے. سمجھ نہیں آ گیا سانوں جی ان دا کی مطلب ہے. پہلے آکھن گے محصول ہو، پھر آکھن گے الحاصل، اور حاصل محصول کی باس. جی اور اب اول یا یہ کہ مقترن ہوگا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یا نہیں. تو ثانی اسم ہے اور اول فعل ہے. اس کتاب میں دیکھو پھر ایک دو سوال نکل اور غور فرمائیں. لِأَنَّهَا بابے نے بڑی سونی شرح کی تھی، کتاب سمجھائی تھا میں تنوں پھیرا دوانا ہے نہیں. لِأَنَّهَا أَيِّ الْكَلِمَةِ اس لیے کہ کلمہ یا یہ کہ دلالت کرے گا معنی پر، ایسا معنی جو حاصل ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں. کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی نئی احتیاجی دوسرے کلمے کے ملانے کی طرف، نہیں احتیاجی جیسا کہ لفظ زید دلالت کرتا ہے شخص معین پر بنفس ہی بغیر احتیاجی کے دوسرے کلمے کی طرف. میں آقا اکرام سمجھا گیا مانا دوسرا کلمہ نہ ملانا پہنا ہے. وہ تاکو بکری گالے پہ استاد جی کی استاد جی کی حکم ہے، وہ تاغلا حکم ہونا ہے نا جی، یا استاد جی کی عرض ہے. اچھا جی اولا یا نا یعنی نہیں دلالت کرتا معنی پر فی نفسہا بغیر ملانے کلمے دوسرے کے اس کے ساتھ، جیسا کہ جی کس میں الرجل میں جو ال ہے یہ اکیلا معنی نہیں بتاتا، اور السین جو کہ سیفعلو میں ہے، کیونکہ تعریف ال سے جو تعریف حاصل ہے، تعریف من ال سے، اور تقریب سین اس معنی قریب تقریب سین سے نہیں سمجھی جاتی مگر دوسرے کلمے کے ملانے کے ساتھ اس کے ساتھ. ال نے معرفت کا فائدہ دی ہے، انہوں کسی اسم دے داخل کرو تو فائدہ دینا ہے، کلا فائدہ دینا ہے. اسی طرح سین مستقبل قریب کا فائدہ دیتا ہے تب جب اس کو مضارع کے ساتھ جوڑو کہ اکیلا فائدہ دیتا ہے. اے مطلب ہے دوسرے کلمے کے بغیر یہ معنی نہیں سمجھ. کیڑی واضح مثال دیتے ہیں. ثانی حرف ہے یعنی یہ قسم ثانی وہ جو نئی دلالت کرتی معنی پر فی نفسہا، وہ قسم کیا ہے؟ ہوول حرف سنیے گل ہوول حرف. محض کل پڑھ چکے ہو، محض نام رکھا گیا حرف کا حرف اس لیے کہ حرف لغت میں کہتے ہیں طرف کو. کہا جاتا ہے کہ بیٹھا میں حرف الوادی یعنی طرف الوادی، اور حرف واقع ہوتا ہے کلام میں ہمیشہ مسند اور مسند لے کی طرف میں، سمجھائیے، اور نہیں واقع ہوتا جز من الشطر میں، نہیں جز یہ کلام کی جز نہ مسند بنتا اور نہ کون اول سے مراد کیا ہے؟ یعنی قسم اول وہ ہے جو دلالت کرتی ہے معنی پر فی نفسہا بغیر احتیاجی دوسرے کلمے کے. تو یہ جو قسم اول ہے پھر یہ دو قسم ہے، پھر یہ
یا یہ کہ مقترن ہوگا کون؟ معنی اس کا تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ. تینوں زمانے کون؟ روٹی تے حلوہ تے بوٹی اندنے نہیں، ماضی حال استقبال. کون؟ مقترن ہوگا اولا یعنی یا نہ مقترن ہوگا معنی اس کا ازمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ. ثانی اسم ہے یعنی وہ کلمہ کہ نہیں مقترن معنی اس کا ازمینہ ثلاثہ. لفظ سمجھ آ گیا تو کوئی نہیں، ازمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ. تو یہ کلمہ اسم ہے. جیسے لفظ رجل اور لفظ علم، ایک مثال جامن دی ایک مصدر دی، کیونکہ یہ دونوں دلالت کرتے ہیں معنی پر کہ وضع کیے گئے ہیں، یہ وضع کیے گئے ہیں لہما ان کے لیے، بغیر اس کے کہ ہو اس میں دلالت زمانے پر زمانوں سے. رجل میں نہیں مرد، علم میں نہیں جاننا، مجھ کو زمانے سے سمجھ آئی ہے ایسا. اچھا جی لغوی تحقیق. اسم لغت میں معنی اس کا ہے رفعت اور علو. یہ مشتق ہے سما یسمو سموً علا یعلو علوً کے وزن پر. ان کی تحقیق یہ ہے. اصل اس کا سمون ہے، واو کو حذف کیا آخر سے، اس کے عوض حمزہ لائے اس سے اس کے اول میں، جیسا کہ ابنن ابنتن میں ہے، او بانابن تو پھر حذف کر کے شروع حمزہ لائے. اچھا جی محض نام رکھا گیا ہے اس کے ساتھ اسم کا باوجہ بلند ہونے اس کے مرتبے کے اور اس کے منزلت کے علوف کے فعل اور حرف پر. کیوں؟ اس لیے کہ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند لہ بھی ہوتا ہے، لہذا کلام پوری ہو جاتی ہے اسم کے ساتھ بغیر احتیاجی اس کے اپنے بھائیوں کی طرف. اسم کو کلام پوری کرنے کے لیے فعل اور حرف کی محتاجی نہیں، برخلاف ان دونوں کے، کیونکہ وہ دونوں محتاج ہے اسم کی طرف ہر کلام میں. تو محتاج الیہ عرفہ ہوتا ہے مرتبے کے اعتبار سے محتاج سے. اول فعل ہے یعنی وہ کلمہ کہ مقترن ہے معنی اس کا ازمینہ ثلاثہ میں سے ایک کے ساتھ. وہ کلمہ کیا ہے؟ فعل. جیسے ضربہ دلالت کرتا ہے حدث پر، جی ایسی حدث کے وضع کیا گیا وہ اس کے لیے، لیکن دلالت کرتا ہے زمانہ ماضی میں کہ مارا اس نے. اور یضرب زمانہ مستقبل میں اور اضرب زمانہ حاضر پر. اچھا جی محض نام رکھا گیا ہے فعل کا فعل باوجہ مشتمل ہونے فعل اصطلاحی کے لزوماً علی الفعل لغوی. لغوی کون ہے؟ معنی مصدری ہے، لہذا یہ ہے ضرب ہے نا ضربہ، اس کے اندر تین چیزیں ہیں. ایک ہے معنی مصدری اصل فعل وہ ہے، ایک ہے زمانہ، ایک ہے نسبت الفاعل. تین جزء ہیں، ان جزوں میں ایک جز فعل ہے. کون؟ معنی مصدری. تو یہ کل کا نام رکھ دیا اس کی بڑی جز کے نام کے ساتھ. یہ ضرب کل ہے، یضرب کل ہے، لا اضرب کل ہے، لا تضرب کل ہے. کل کا مطلب اس میں تین جزء ہیں. باجہ مصدر جڑی فعل ہے، نسبت الفاعل تے زمانہ تین جدا نہیں گیا. انہاں وچ بڑی جز کیڑی ہے؟ وہ معنی مصدری، کیونکہ جو نہ ہوندی تو کوئی شے نہیں سی ہونی. تو یہ ہے تسمیۃ الکل باسمہ الجز. لیکن کیڑی جز جڑی ہوتی ہے نہیں کھٹانے کی. اچھا جی سوال جواب. اگر کہا جائے کہ لفظ ماضی، لفظ حال، لفظ استقبال ان کے معنی بھی تو مقترن ہے تینوں زمانوں میں سے ایک کے ساتھ. ماضی کا معنی زمانہ گزشتہ، حال زمانہ موجودہ، استقبال آنے والا. انہوں نے معنی بھی زمانہ ہے کہ کوئی نہیں ہے بھی. معنی پر دلالت بھی بنفس سے آ کرتے ہیں اور زمانہ بھی ہے.
تو لہٰذا واجب ہے کہ یہ کیا ہوں، افعال کو ویکس چاہنا کیا ہوں، افعال باوجود ہے کہ یہ اسم ہے. فعل کی تعریف سچی آ رہی ہے کیا؟ اسم ہے. تو اس فعل کی تعریف جو ہے وہ جامع نہ رہی، بس طریفہ حکم آ رہی ہے. تو کیونکہ ماضی صیغہ اسم فاعل ہے اور حال استقبال مصدر ہیں. اسم فاعل تے مصدر فعل نے کہ اسم نے؟ اسم نے نا. تو ہے اسم لیکن تعریف کس کی سچی آ رہی ہے؟ اس کا جواب ہم کہتے ہیں فعل وہ ہوتا ہے دلالت کرتا ہے معنی مصدری پر، جو معنی مصدری مقترن ہوتا ہے زمانے کے ساتھ 3 زمانوں میں سے، اور یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں فقط زمانے پر نہ کہ شے آخر پر جو کہ مقترن ہو اس زمانے کے ساتھ. تو یہ یوں نہیں ہے کہ ان کے اندر ایک معنی مصدری ہے، وہ معنی مصدری زمانے کے ساتھ مقترن ہے، بلکہ یہ اپنے صیغے کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں کس پر؟ زمانے پر. تو فعل وہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مصدری پر، وہ معنی مصدری زمانے کے ساتھ مقترن ہے. اور یہاں یہ نہیں ہے. یا یہ جواب دیں گے کہ فعل وہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے اپنے مادے کے اعتبار سے حدث پر، اپنے مادے کے اعتبار سے حدث پر، اور اپنے صیغے کے اعتبار سے زمانے پر دلالت کرتا ہے. ضربہ مادے کے اعتبار سے ضرب والے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اپنے صیغہ ماضی ہونے کے اعتبار سے زمانہ گزشتہ پر. اور یہ الفاظ اور ان کی مثلیں یہ دلالت کرتے ہیں زمانے پر اپنے مادے کے اعتبار سے نہ کہ صیغے کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ مادے کے اعتبار سے، نہ کہ صیغے کے اعتبار سے. نہ کہ صیغے کے اعتبار سے. تو لہٰذا ان سے اعتراض نہ ہوگا کہ بھئی ماضی حال استقبال کہ یہ بھی تو دلالت کرتے ہیں کس پر؟ زمانے پر. حالانکہ ہے کیا؟ لیکن فعل کی تعریف سچی ہے. جو سمجھ آ رہی یہاں سے تو جواب دیا ہے کہ نہیں، فعل وہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی مصدری پر، وہ معنی مصدری زمانے کے ساتھ مقترن ہو. یہ بات ان تینوں میں نہیں ہے. دوسرا جواب یہ دیا ہے فعل وہ ہوتا ہے جو مادے کے اعتبار سے حدث پر دلالت کرتا ہے اور صیغے کے اعتبار سے زمانے پر دلالت کرتا ہے. اور یہ جو لفظ ہے اور اس جیسے اور جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے مادے کے اعتبار سے زمانے پر دلالت کرتے ہیں، صیغے کے اعتبار سے نہیں کرتے.